ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مودی کا بھارت کشمیری مسلمانوں کو اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی سے باز رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے۔ بھارت نے جانوروں سے بچاؤ کے ایکٹ کی روک تھام کے نام پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں گائے، بیل اور اونٹ کی قربانی پر باضابطہ پابندی عائد کر دی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جانوروں کی قربانی پر پابندی اہل کشمیر کی مذہبی آزادی پر براہ راست حملہ ہے۔ جانوروں کی قربانی پر پابندی کشمیری عوام کو اپنے مذہبی فرائض کی انجام دہی سے روکنے کی ایک ظالمانہ اور سراسر مداخلت فی الدین کوشش اور کارروائی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں گائے کی قربانی پر پابندی اہل کشمیر کے لیے ایک کھلا پیغام ہے کہ نہ تو ان کے جذبات اور نہ ہی ان کی مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزیوں سے بھارت اور بھارتی حکمرانوں کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی پر پابندی عائد کرنے کے خلاف کشمیری عوام نے قابض بھارتی انتظامیہ پر شدید برہمی، غم و غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس پابندی کو خاطر میں نہ لانے کا اعلان کیا ہے، وہیں دوسری جانب گائے، بیل اور اونٹ کی قربانی پر پابندی نے کشمیری مسلمانوں کے خلاف ہندوتوا طاقتوں کے خفیہ ایجنڈے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارت نے کشمیری مسلمانوں کی مذہبی آزادی سمیت ہر حق کو چھین لیا ہے۔ مودی پورے بھارت میں ہندوتوا کی آڑ میں ظالمانہ پالیسی تشکیل دے رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں نہ صرف بڑے جانوروں کی قربانی بلکہ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی پر بھی پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ حالانکہ جب پورے بھارت میں کورونا کی تباہی کا سلسلہ جاری تھا، بی جے پی نے اپنے ہندو فسطائیت کے ایجنڈے کی آڑ میں کمبھ میلے کا بڑے پیمانے پر انعقاد کروایا، جو پورے بھارت میں کورونا کا سپر اسپریڈر ثابت ہوا اور صرف 24 گھنٹوں میں 1 لاکھ سے زائد بھارتی کورونا سے متاثر ہوئے۔ بی جے پی کی اس ہندوتوا پالیسی کی نہ صرف بھارت کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے شدید مخالفت اور مذمت کی، بلکہ بھارتی طبی ماہرین نے کمبھ میلے کے انعقاد کو لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کے مترادف قرار دیا۔ لیکن آر ایس ایس کی کوکھ سے جنم لینے والی بی جے پی کے فسطائی، خاص کر مودی، امت شاہ اور راجناتھ سنگھ ٹس سے مس نہیں ہوئے، کیونکہ اس کے پیچھے ہندوؤں کے ووٹ حاصل کرنے کا مذموم منصوبہ تھا۔ اب جبکہ کورونا کی لہر تھم سی گئی ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر میں صورتحال شروع دن سے قدرے بہتر تھی۔ یہاں بڑے جانوروں کی قربانی اور نماز عید کے اجتماعات پر پابندی عائد کرنے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد یہاں بدنام زمانہ قوانین کے نفاذ کے پیچھے ہندو فسطائیت کا وہ خوفناک منصوبہ ہے جس کے لیے نازی ازم سے متاثرہ آر ایس ایس شروع دن سے خواب دیکھ رہی ہے۔ جانوروں کی قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ مودی اور اس کے حواریوں سے پہلے بھی بھارتی حکمران اہل کشمیر کو کبھی عید اور نماز جمعہ کے خطابات سے روکنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ ان کے نصیب میں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں آیا۔ مودی اور اس کے حواریوں کو بھی ناکامی اور ذلت و رسوائی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کو ہندو فسطائیت سے بچانے کے لیے دنیا کو آگے آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔